بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے جتنا ہم مانگیں گے اتنا کم ہے، کیونکہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وقت کا کام ہی ہے گزر جانا، اور وہ وقت ہی نہیں جو گزر جائے۔ اس لیے ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادتوں میں جوڑیں۔ یہ عبادتوں کا وقت ہے، اور ویسے بھی آج پہلی تاخیرات ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جاگیں، اللہ کو منائیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مساجد میں جاگیں یا پھر اپنے گھروں کے اندر قیام کریں، یہ وقت ضائع نہ ہو، ورنہ وقت جیسے بھی گزر جائے گا، ہمارے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اگر جاگ کر اس کو قیمتی بنا لیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے یہی وقت ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ آج 25واں پارہ پڑھا گیا ہے، اس کی ابتدا الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه۔ قیامت کے متعلق پوچھا جا رہا تھا کہ قیامت کب ہے، کب آئے گی، کیونکہ لوگ مذاق اڑانے کے لیے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تو صحیح، تم قیامت کا تذکرہ کرتے ہو، قیامت کب آئے گی، دنیا کب ختم ہوگی؟ تو بتایا جا رہا ہے الیہ یرد علم الساعہ، اس کا علم صرف اللہ کی طرف لوٹا دیا گیا، اللہ ہی کو پتہ ہے کب آئے گی، مگر بہرحال آ کر رہے گی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دنیا ختم ہوگی، اور ایسا ختم ہوگی کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا، بس ایک سور پھونکی جائے گی۔ آج زلزلے آتے ہیں، تمام عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، وہ جھٹکا محسوس ہوتا ہے، مگر سور پھونکا جائے گا، ایک ہلکی آواز ایسی ہوگی جس کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، زمین تھر تھرانے لگے گی، آسمان اپنے آپ کو نچوڑے گا، جو آسمان پر ستارے، چاند، سورج نظر آ رہے ہیں وہ ہوا کے مانند اڑنے لگیں گے، پہاڑ ذرے کے مانند اڑنے لگیں گے، جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زلزال اور 29ویں پارے میں تقریباً سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب اللہ کا زلزلہ آئے گا زمین اپنے خزانے نکالے گی۔ کیا خزانے؟ سونا چاندی نہیں، سونا چاندی بھی ہوگا، اور جو ہم نے مردوں کو دفنایا ہے وہ مردے نکلیں گے۔ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہے گا، دیکھے گا اس کے نظروں کے سامنے وہ مردے اٹھ رہے ہیں، زمین پلٹی جا رہی ہے، انسان کہے گا جس زمین کو کیا ہو گیا، کل تک تو اچھی تھی، آج دیکھو خزانے ایسے نکل رہے ہیں، ہیرے جواہرات، اس وقت میں وہ کچھ کام نہیں دیں گے، کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ایسا ہوگا کہ ایک عورت کے پیٹ کے اندر حمل ہوگا، وہ سور سنے گی، حمل گرا دے گی، حمل گرا دے گی۔ ایک عورت دودھ بچے کو پلا رہی ہوگی، یہ صحیح حدیث کی بات بتا رہا ہوں، عورت بچے کو، پیدا ہوا بچہ دودھ پلا رہی ہے، جیسے ہی بس آواز سنی یوں بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی، ویسا وحشت کا عالم ہوگا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ بس اللہ کو علم ہے قیامت کب آئے گی، بہرحال آ کر رہے گی۔ تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی چیز کا علم اللہ سے چھپا ہوا نہیں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لوگ سوال کیا کرتے تھے تو ان کا جواب دیا گیا کہ اس کا تو علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور جب آئے گی انسان اپنے ہوش حواس کو بیٹھے گا۔ اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تیسری صفت اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے، ہم نے ہر جگہ سنا جہاں ایمان والے کا تذکرہ آتا ہے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وہی ایمان والا ہے۔ یہاں پر تیسری چیز اللہ بتا رہے ہیں
والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم. تیسری صفت یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والا ہر کام مشورے سے کرتا ہے، بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتا. اور دیکھیں جو کام بغیر مشورے کے ہوگا اس کے اندر ضرور نقصان ہوگا. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی کی ہے، نبی کو کیا ضرورت مشورہ کرنے کی؟ نبی کی ہر بات جو زبان سے نکلتی ہے اللہ کی طرف سے نکلتی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ آپ مشورہ کیجئے اپنے صحابہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ہر معاملے میں. غزوہ خندق کے معاملے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی، ویسے ہی عمل کیا گیا، اللہ نے کامیابی عطا فرما دی. یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کا موقع آیا، اس وقت میں صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روکا گیا. عمرے سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے. اب معاہدہ طے ہوا کہ آج اس سال عمرہ نہیں کیا جائے گا، تمام اپنے احرام کھول دو. عمرے کے بغیر احرام کھولنا صحابہ پر ایک پہاڑ بن کر گرا کہ کیسے عمرے کے بغیر احرام کھول دیں، اور دم بھی لازم ہے، دم دینا پڑتا ہے، عمرہ واجب ہو جاتا ہے، کیسے احرام کو کھول دیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مگر صحابہ ماننے میں ہر کام جیسے ہی زبان سے نکلا تعظیم میں صحابہ کر گزرتے تھے، اس میں تاخیر کرنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا گیا ان صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو، کہ اس میں تاخیر کر رہے ہیں. مشورہ کیا اپنی بیوی سے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین مشورہ دیا. کہا کہ اللہ کے نبی جی آپ کیوں عمل نہیں کرتے؟ پہلے آپ عمل کیجئے، آپ سر مڈائیے، احرام کھولیے، پھر ذبح کیجئے جانور اپنا، تمام خود بخود کریں گے. یہ مشورہ اتنا پسند آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمل کیا. تمام صحابہ نے دل نہ مانتے ہوئے بھی کہا کہ اللہ کے نبی جب کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہٹے. تمام صحابہ نے اس عمل کو کیا. تو ایمان والوں کی صفت میں یہ ہے کہ ہر کام مشورے سے. جس کام کے اندر مشورہ نہیں کیا جاتا اس کو بگاڑنے والا شیطان ہوتا ہے، اس کام کو بگاڑ دیتا ہے. اس لیے جو بھی کام ہو مشورہ ہو، یا ذمہ دار ہیں اپنے ساتھ میں رہنے والوں سے مشورہ، گھر کا معاملہ ہے گھر کے افراد سے مشورہ، کوئی نہیں ہے بچوں سے مشورہ، کوئی نہیں ہے بیوی سے مشورہ، اور ساتھ میں کوئی نہیں ہے دوست و احباب سے مشورہ. آج تو ہر قسم کی سہولتیں ہیں، مشورے سے کرے. یہ ایمان والوں کی صفت کو بیان کیا گیا ہے. اور اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کا تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غیروں کے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ جو کہ آج بھی سوال ہے ہمارے پاس کیوں نہیں؟ وہ تو اتنے بڑے کروڑ پتی ہیں، ہم کیوں؟ ایمان والے ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ ہیں، پھر بھی ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مالدار بنا دیتے تو لوگ بغاوت پر اتر آتے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ کو بہتر معلوم ہے کتنا مال کس کے لیے کتنا نفع بخش ہے. قارون کا واقعہ ہے. آج ہمارے ذمہ داروں سے 5 منٹ زیادتی کی اجازت چاہوں گا کیونکہ بات مکمل ہو جائے، اس کے بعد معمول کے حساب سے ہمارا وقت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. قارون اس کے پاس خزانہ آیا، پھٹیچر کی زندگی تھی اس کی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں. جب اسے پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ سے بات کرنے جاتے ہیں، کہا روزانہ راستے میں آتا اور کہتا موسیٰ ذرا اللہ سے کہہ دو نا، دیکھو میری زندگی نہ کپڑے ہیں نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، آپ اللہ سے کہہ دو، اب اللہ سے کہہ دو. روزانہ آ کر منت سماجت کرتا، پاؤں میں گر جاتا. اللہ کو معلوم یہ فقیری کی حالت میں صحیح ہے، اگر اسے مالداری دی جائے گی تو یہ بغاوت پر اتر آئے گا. مگر اس کا تڑپنا موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا. انہوں نے کہا اللہ قارون ملا، ہر روز مجھ سے التجا کرتا ہے کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، میرے لیے درخواست کر دیجئے. اللہ نے کہا موسیٰ زبان پر اس کا نام لانا نہ، وہ بڑا کمبخت ہے، اس کا تذکرہ نہ لانا، جاؤ اپنا کام کرو. پھر دوبارہ پھر 3 مرتبہ
موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ میرے خاطر ایک مرتبہ بات سن لیجئے، کیونکہ سفارش ہر جگہ چلتی ہے، بڑا ہوتا ہے اس کا کوئی محبوب ہوتا ہے، جب کوئی اپنا کام لے کر جاتا ہے تو اس کے محبوب کے ذریعے سے سفارش کرائی جاتی ہے، سفارش کرائی جاتی ہے، سفارش کی وہ لاج رکھ لیتا ہے کیونکہ اس کا مقام اس کے سامنے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ الغرض لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ اس وقت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنایا گیا، جگر کے ٹکڑی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے علی اس کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، اس کو تکلیف پہنچاؤ گے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے تکلیف پہنچایا گویا اللہ کو تکلیف پہنچایا ہے۔ الغرض میرے لیے اللہ قارون کے معاملے میں کچھ خیال کیجئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اگر میں اسے مال دوں گا وہ بغاوت پر آئے گا، کیا تم ذمہ داری لیتے ہو، اس کی ذمہ داری لیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا معلوم تھا، اس کی فٹیچر کی زندگی انہوں نے دیکھی تھی، غریبی کی مفلسی کی زندگی دیکھی تھی۔ کہا یا اللہ دور کا رشتہ دار بھی ہے، میں ذمہ داری لے لیتا ہوں، چلو اپنا ہی تو ہے، جو بھی اپنا ہی تو میں ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ چند کلمات سکھا دیے یا کچھ عمل بتا دیا جس کے ذریعے سے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا، مالدار بن گیا، اتنا مال بڑا کہ گھوڑوں پر اس کے خزانے کی چابیاں جانے لگی۔ جب مال زیادہ ہو گیا اللہ نے کہا موسیٰ تم نے ذمہ داری لی تھی، جاؤ اسے کہو کہ زکوٰۃ نکالے اس اپنے مال کی۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کوئی بات نہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور جا کر زکوٰۃ نکال لیتا ہوں، آخر میرے ہی تو کہنے سے یہ سب ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا قارون ایک کچھ بات کرنی ہے، کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے، اب زکوٰۃ نکالو۔ جیسے ہی اس نے زکوٰۃ کا نام سنا بھڑک گیا، کہنے لگا کون سی زکوٰۃ، کس کی زکوٰۃ؟ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت لگی ہے، میں کیوں زکوٰۃ نکالوں؟ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ارے کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو ایسا تھا کہ پاؤں میں گر جاتا، اب جب پیسہ مل گیا، مال آ گیا، اب اتنا گھمنڈ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا، ماننے کے لیے تیار نہیں، کہا کہ میں نہیں مانوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ اب وہاں سے اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ زکوٰۃ نکالو، تم نے ذمہ داری لی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک راستہ نکالا کہ جہاں مجلس جمتی وہاں آئے کھڑتے بیان کرتے، کہتے کہ قارون فقیر تھا، غریب تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے اللہ سے کہہ کے مال دلایا، زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے۔ جب یہ چرچا ہونے لگی سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کی عزت نکال رہے ہیں۔ اس نے پھر اپنی وہی بغاوت، انسان جب مفاد پرست بن جاتا ہے باغی بنتا ہے، یاد رکھیں، بغاوت پر آتا ہے وہ انسانیت کھو دیتا ہے۔ آج بھی ویسے لوگ ہیں، آج بھی ویسے لوگ ہیں۔ تو پھر اس نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا اور کہا تمہارے اللہ کو میرے مال سے محبت آ گئی، تمہارے اللہ کے دل میں بغض آ گیا، میرے پاس مال زیادہ ہے۔ اللہ کو یہ کلمات پسند نہیں آئے، اللہ نے کہا زمین نگل لے اس کمبخت کو۔ اور جب اسے زمین نگلنے لگی وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا رہا، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، مگر موسیٰ نے کہا زمین اور نگلی سے۔ جب زمین میں جانے لگا تو کہنے لگا میرے مرنے کے بعد تمہارا خدا میرا مال لے لے گا۔ جب یہ الفاظ آئے اللہ نے کہا اس کے مال اور اس کے محل سمیت اسے دفنایا جائے، اس کا مال بھی دفن کر دیا گیا۔ الغرض اللہ بہتر جانتے ہیں کس کو کتنا مال دینا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ بہتر جانتے ہیں کہ رزق کی تقسیم کیسی کی جائے، اور تاکہ اسی لیے غریبی اور مالداری رکھی کہ احساس ہو، انسان کے دل کے اندر احساس ہو، اور ایک انسان دوسرے کا اسباب کے اعتبار سے محتاج بھی ہو، ورنہ ہر کوئی حاکم بن جاتا، محکوم کون ہوتا۔ اور اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، للہ ملک السماوات والارض، تمام چیزیں میرے قبضے قدرت میں ہیں، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتے ہیں مرد بچہ دے دیتے ہیں، لڑکا دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دے دیتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں لڑکیاں بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ صرف لڑکیاں ہیں، صرف لڑکیاں ہیں۔ ارے اللہ کی رحمت ہے،
اللہ اپنی قدرت کو بتانے کے لیے اسباب اختیار کیے گئے. ایک لطیفہ ہے, ایک آدمی کو بیٹیاں ہی ہو رہی تھی. جب بھی بیٹی ہوتی وہ مایوس ہوتا, حضرت کے پاس جاتا, کہتا کہ حضرت آج بھی بیٹی, اس بار بھی بیٹی ہوئی ہے. اللہ حضرت فرماتے مبارک ہو, اللہ کا سلام آیا ہے, اللہ اس کے رسول کا سلام آیا ہے. پھر دوسری بیٹی, حضرت نے کہا مبارک ہو, اللہ اس کے رسول کا سلام آیا ہے. پھر تیسری چوتھی بیٹی, مبارک ہو, اللہ اس کے رسول کا سلام آیا ہے. تو وہ کہنے لگا حضرت کیا اللہ کو سلام بھیجنے کے لیے میں ہی ملا ہوں؟ اللہ دوسروں کو سلام بھیجنا نہیں چاہتے, حالانکہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں تاکہ اپنی قدرت کا مظاہرہ ہو اور اپنی قدرت کو بتا سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے چاہیے انسان کو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اس میں شکر ادا کریں. شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کریں گے, اور اللہ اور دیں گے. ناشکری کریں گے میرے بھائیوں, اس کا وبال بھی ہوگا. جو کچھ ملا ہے غنیمت ہے, اپنے سے اوپر نہ دیکھیں, نیچے سے دیکھیں. اللہ ہمیں گھر میں رکھا ہے تو بعض لوگ ایسے جو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں. اللہ ہمیں 3 وقت کھلا رہا ہے, بعض لوگ ایسے جو 1 وقت کا کھاتے ہیں. اللہ نے ان سے تو ہمیں بہتر رکھا ہے. اگر کچھ بھی نہیں, اللہ نے صحیح سالم رکھا, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. بعض لوگ جن کے ہاتھ نہیں, پیر نہیں, آنکھ نہیں ہے, کتنے معذور بن کر جی رہے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.